تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح سے کرتے کرتے پھر وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک وہ شراب پینا چھوڑ نہیں دیتا ہے، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ابا آپ کے کیا حال ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کل آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی کہ اس کے کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا۔ دوستو، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اب جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خدا را وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیں، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ دوستو، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں۔ کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، تب سے میں بہت غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے
اس کے گھر سے برکت اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستو، 5واں انسان ہے سود خور۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح و شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے بھی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنہ فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقع میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو آپ آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اگر ایسی کوئی بھی عادت آپ میں پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، تاکہ آپ اگلی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بھی قبول ہو، اور وہ روز قیامت، روز محشر آپ کی شفاعت کا باعث بھی بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔